मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद जलील खान मुखलिस और आप देख रहे हैं जीए स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशंस कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। हमारा दावा है कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। 11वीं जमात उर्दू खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड की वीडियो के सिलसिले का हमने आगाज़ किया था। आज उसी सिलसिले में सबक नंबर 13 लालची वज़ीर, जिसके मुसन्निफ़ बशीर अहमद बलोच हैं, मुकम्मल मशक़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। इंशाअल्लाह उर्दू के साथ साथ पश्तो में भी इसकी वजाहत करता जाऊँगा, ताकि हमारे जो पश्तो बोलने वाले समझने वाले तलबा हैं, असातिज़ा कराम हैं या वालिदैन हैं, उनको भी समझने में आसानी रहे। तो इंशाअल्लाह आज हम सबक नंबर 13 लालची वज़ीर की अल्फाज मानी, मरकज़ी ख़्याल, खुलासा और मुकम्मल मशक़ हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इब्तिदा करते हैं। सबक नंबर 13 लालची वज़ीर। तर्जमा है ये बलोच लोक कहानियों से। बशीर अहमद बलोच जो हैं इसके क्या हैं, इसके मुसन्निफ़ हैं। मरकज़ी ख़्याल। लालची वज़ीर में लालच बुरी बला है के मौजू को बयान किया गया है कि जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो वो नाशुक्रा बन जाता है। उसको अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों पर क़नाअत और सब्र की बजाय वो नेमतें कम लगती हैं और इस तरह उसकी इज़्ज़त नफ्स तक मजरूह हो जाती है और फिर वो इस हद तक गिर जाता है कि कोई तसव्वुर तक नहीं कर सकता। जैसे हमारे इंसान लालची लालच थे वो बेदा तो इंसान से के लालच दा ढेर अजीबा गोंदे यो बीमारी दो बेदा इंसान दस हाथ तौरा से इंसान दे हर सन आओ बोसी दस हालात तैरो वाली चे दियग बे मेरा तस्वुर नशी कवाई। खुलासा। लालची वज़ीर बशीर अहमद बलोच की किताब बलोच लोक कहानियों से लिया गया है। इस कहानी में बादशाह अपने वज़ीर से कहता है, बादशाह पर वज़ीर था यही कि कल सुबह मुल्क की सबसे ख़राब चीज़ मुझे ला कर दो। वो शरीरा से मुल्क से किम खरोप ना कर न कारा बेकोरा शाही आ रोबड़ा। वज़ीर ये सुनकर सख्त परेशान हो जाता है। वज़ीर चिदा वलदल डेर परेशान आशा, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता कि सबसे ख़राब चीज़ क्या होगी जो टोलना बद खरोब बेकोरा शाही तशाही। मौत के डर से वज़ीर शहर छोड़कर वीराने में चला जाता है, क्योंकि मार्ग हुक्म शिकारो दे नवड़ बेसार दनावायो नौसो को वो बयाबान था वो तो वहाँ उसे एक गडरिया और उसका रेवड़ नजर आता है। यो चरवाहा मिंद शिवता यो स्पिन मिंद की चीखसर अखपला रमाया। रेवड़ की बकरियों के गले में सोने की घंटियाँ होती हैं। दूसरे तरह एक घंटी और पेड़कड़ी जनावर था। वो जब गाडरिया से उसके बारे में पूछता है, जिस समाल गाडरिया न पाता हो कि दक्षपिन न पाता हो कि दसरंगे तक सादो दिकी में नरमिंदरी दी कि ये क्या है। तो गाडरिया जवाब देता है कि ये पत्थर हैं। जो पता ना हो कि दक्षई दागा दागा नवरे पकोड़े ची दी दत्ता शायद दी बेगासो तवी आओ तुझी दागा कोणी दी। वो इसे इन पत्थर की जगह के बारे में पूछता है। बेदा लालच से दो तवी दामो ताउशा दागा कोणी चेहरे मिलावे दी। तो गडरिया कहता है, तो आज मेरे साथ चल, मैं कल सुबह जवाब दूंगा। नन मोसा लौट रहा वे सबो तउशाऊं चिदा चेहरे भी नन मोसा रशपाओ का। आधी रात को वो गडरिया को देखता है। पनी में शपे बंदाई से कही वे दो चागा स्पिन दगिया दा बकरों के पास बेटा कुछ पढ़ रहा है। जो पहले जनावर संगनोसा वो सत्य रही। वजीर को पता चला कि वो सुबहान अल्लाह का विरद वजीफा पढ़ रहा है। चिदाई सुबहान अल्लाह पाक जिक्र कहला गया था। सुबह वजीर दोबारा पहाड़ के बारे में पूछता है। सब मोल इसका ब्या वजीर पता उकला दा गार चेर दा चिदा तो कौन ना राउंड ली। तो गडरिया कहता है कि मैं तुमको एक शर्त पर जगह बताऊंगा कि यो शर्ता बेवपा आगा देखा पिरा को खुशा कहानी बेनस्ता सवड़ा। अगर तुम कुत्ते के बर्तन में दूध पियो का चेर दा गस्पी वाला चिकिम बर्तन दा चेजो ये वो पशवेर का हूं ये बो या शोदे का पदे बने तो सौकड़ पदे से दे शोदे उछले बेतो दा शाऊ। वजीर राजी हो जाता है। वजीर चूंकि लालच वो खुशाओ दे वजना पुग दे खबरें बंदी रोजी छा और वैसा ही करता है जैसे गडरिया कहता है। उदय स्पिन हरा खबर माने
پھر وہ گڈریا کہتا ہے کہ اگر تم کتے کی طرح کھاؤ پیو تو میں وہ پہاڑ بتا دوں گا جس پیوں دے خاروق شریکے پیدا بھی معاف نو بیوزو تو تصوق کو بیوزو زغرب معلومات دیر کان وزیر اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے وزیر داغا بندے سو کی سوچ پونے کی بات تیور سے ہوتا ہے باز آیا کہوں اس کے بعد وزیر اسے دھکا دیتا ہے وزیر کو دھکا دیتا ہے وزیر تاسو کی دیکھا گاڈریا کہ تم کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا چتریا پدے نسلے پہ کہ بری چیز لالچ ہے چٹول نہ بات شاید سدا اغل لالچ تھا یعنی تو لالچ کو سے ایک دم ردا ہاتھ تر ہزلے اس کے بعد وزیر بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے وزیر روڈو بادشاہ تھا اور بتا دیتا ہے کہ لالچ بری چیز ہے چٹول نہ بات شاید چکندہ لالچ تھا بادشاہ اس کی جواب سے خوش ہو جاتا ہے بادشاہ خرش ہو جو سبب تھا چې لالچ سما له اخري بدعت و بنین دا شای چارے کئی لا کسرنگی چارے کی وزیر اکڑا جس طرح وزیر ہر کام پہ راضی ہو گیا تھا اس طرح انسان کے اندر جب لالچ کا کتا بونکنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ انسان بھی ہر چیز ہر کام کے لیے راضی ہو جاتا ہے الفاظ مانی لالچی ہرس کرنے والا لوک کہانی عوامی کہانی وزیر مشیر خاص سلطان کا مشیر لوک کہانی عوامی کہانی مقامی کہانی ترجمان ترجمہ کرنے والا سینہ بسینہ زبان لالچ جاری لاگو ضعف اتقادی وہم پرستی ڈنگ طور طریقہ طرز کمزور ضعف اتقادی وہم پرستی کمزور عقیدہ خاصہ حیثیت خوبی خراب بیکار پریشان سرگرداں مسترب غم دکھ درد تکلیف ٹہرا قیام کیا آنکولی بیدار ہوا ریوڑ جنڈ گلا غل جو ریوڑ میں ہوتا ہے پتے کا کڑکا جو ریوڑ میں ہوتا ہے پتے کا کڑکا تو وہ شیر کی طرح پھرتا ہے بپرا گڈریا چرواہا سبحان اللہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے ناشتہ صبح کا کھانا برتن ظروف پردہ ہٹ جانا ظاہر ہونا واضح ہونا دو زانوں گھٹنوں کے بل خوار کرنا ذلیل کرنا حقیر کرنا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر مشق مختصر جواب لے کے سوال نمبر الف لوگ کہانی کی تعریف کریں لوگ کہانیوں سے مراد مقامی یا عوامی کہانیاں ہوتی ہیں یہ کہانیاں باقاعدہ تحریری شکل میں نہیں ہوتی بلکہ سینہ بسندگا سے زبانی سینہ بسنا چیونا یوزا کی ببل نہ بلتا بیداغ لشکی ہار کا سخپل مولگا مثالہ پگڑائی اور نسل در نسل منتقل اور نقل ہوتی آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات ایک ہی کہانی مختلف تبدیلیوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں مشہور ہوتی ہے سوال با لوگ کہانی پر کون سے عناصر اور عوامل اثر انداز ہوتے ہیں جواب لوگ کہانی پر مختلف معاشروں خطوں اور علاقوں کے سماجی معاشی اور معاشرتی عناصر اور عوامل اثر انداز ہوتے ہیں ڈیرے خبریں پدے بندے اثر انداز کیے یہ اخلاقی عوامل سے مزین کہانیاں ہوتی ہیں پدیش اخلاقیات یو درس سپا کی سوال جی بادشاہ نے وزیر سے کیا فرمائش کی بادشاہ وزیر نے تشریف فرمائش کھڑا بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کل صبح میرے پاس ملک کی سب سے خراب چیز لا کر آنا چاہیے ٹول نہ خروب شاہ مدرمڑا سوال دال وزیر نے ویرانے میں کیا دیکھا یہ بیابان سے تشا وردل وزیر نے ویرانے میں بکریوں کا ریوڑ اور گڈریے کو دیکھا چروایا ولدو پینی ولدو وسر رما ولدلا اس نے بکریوں کے گلے میں گانٹیاں بھی دیکھیں سوال ہاں سونے کا پہاڑ دکھانے کے لیے گڈریا نے کیا شرط پیش کی سو شرط پیش کچھ بے پدخ شرط نہ بات غار شمام گڈریا نے شرط رکھی کہ اگر وزیر کتے کے برتن میں دودھ پیے گا تو وہ اسے سونے کا پہاڑ دکھائے گا سوال ہوا وہ گڈریا کے مطابق لالچ انسان کو کس حد تک گرا دیتی ہے جواب گڈریا کے مطابق لالچ انسان کو اس حد تک گرا سکتی ہے کہ وہ نہ صرف کتے کے جھوٹے برتن میں کائے پیے بلکہ کتے کی طرح کائے پیے ڈیر انسان خروب کی سوال دو گڈریا اور وزیر کے درمیان گفتگو اپنے الفاظ میں تحریر کریں جواب
وزیر نے گڈریے سے بکریوں کے گلے میں باندھے سونے کی گھنٹیوں کے بارے میں پوچھا، والا پتہ کو شاعری میں دریافت کیا تو گڈری نے جواب دیا کہ یہ تو پتنے بے مختصر جواب کون دی۔ وزیر ان پتنوں کے باغ کے پہاڑ کے بارے میں پوچھا، بے وزیر سکل دغه کونی غرب بارش پتہ اکڑا دا غار چرا دغه کونی والا۔ تو گڈری نے کہا کہ اگر وہ کتے کی طرح کتے کے برتن میں دودھ پیے، پتر نہیں ہے برتن ہے کہ برتن میں دودھ پیے اور کتے کی طرح بیٹھ کر پیے تو پہاڑ کے بارے میں بتا دوں گا۔ چاغا کوکے چستانگیو بدبی مفسپائی کئی بواغاشای واغاشای اوخرے اوچھے اوکشنے ادارے بے توشون۔ جب وزیر نے گڈری کی تمام شرائط پوری کرنے کی تو گڈری نے کہا، تو عقل کا اندھا ہے تو دیکھ نہیں رہا کہ سب سے خراب چیز عقل ہے، لالچ ہے، جس نے تجھے اس حال تک پہنچا دیا۔ چپارتھی تیرکڑلے چاند چہرے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، یعنی چاند کی طرح کے چہرے جو ہیں نا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ چاند چہرے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، عشق میں اس سے کروں گا جسے اردو آئے، تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ سوال 3، قواعد کے مطابق جملے درست کریں۔ غلط جملہ، وزیر تیار ہو گیا کتے کی طرح دودھ پینے کے لیے۔ درست جملہ، وزیر کتے کی طرح دودھ پینے کے لیے تیار ہو گیا۔ با، غلط جملہ، دنیا کی سب سے بری چیز ہے لالچ۔ درست جملہ، دنیا کی سب سے بری چیز لالچ ہے۔ جی، غلط جملہ، وزیر کی جب آنکھ کھلی رات کو آدھی۔ درست جملہ، جب آدھی رات کو وزیر کی آنکھ کھلی۔ غلط جملہ، دال، گڈری نے دودھ لیا کتے والے گندے برتن میں۔ درست جملہ، گڈری نے کتے والے گندے برتن میں دودھ دوہا۔ اچھا دوہا یعنی غلط جملہ، وہ دو زانوں ہو کر اپنے گھٹنے تہ کر بیٹھ گیا۔ درست جملہ، وہ اپنے گھٹنے تہ کر دو زانوں بیٹھ گیا۔ تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ آج کا پورا سبق جو ہے سبق نمبر 13 لالچی وزیر، خلاصہ، مرکزی خیال، مشق۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ این جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشن اینڈ کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی وزٹ کریں، لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ بھی کریں۔ شکریہ۔